تو ناظرین کرام، ہم بھی اگر اس چیز سے باہر نکل جائیں یہ مغفرت کے عشرے میں کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن بیان کر رہے ہیں، اور جس نے دیکھا ہے وہ ستار العیوب ہے، یعنی عیوب کی پردہ پوشی فرمانے والا، عیبوں پہ پردے ڈالنے والا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کا عیب ہمیں معلوم ہو، عیب معلوم ہو جائے تو پھر ہم اسے غیب میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا دینی، ملی، اخلاقی، قومی، شرعی جذبہ ہے جس کو ہم فروغ دے رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے ناظرین کرام کہ اس مغفرت کے عشرے میں ہم سب مل کر اپنا محاسبہ کریں، ایک دفعہ اپنا احتساب کریں، جائزہ لیں اور سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری سمت ٹھیک ہے، ہم نے اپنے رخ کو صحیح جانب اس کو متعین کیا ہوا ہے، ہماری منزل درست ہے، ہم صحیح چل رہے ہیں، ہمارے سفر میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہو رہی۔ یہ سب ہم کو کرنا پڑے گا، اور یہ کچھ ہی دن باقی ہیں، بس ان کو کہتے ہیں ایام معدودات، بس گنتی کے چند ہی دن ہیں جو بہت جلد مکمل ہو جائیں گے، کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ بس اب کیا بچا ہے؟ 11-12 دن، اس کے بعد رمضان المبارک آپ سے رخصت ہو جائے گا، پھر وہی زندگی کے معمولات ہیں، پھر وہی خوش گپیاں ہیں، وہی یاروں کی محفلیں ہیں، وہی دفاتر کے اوقات ہیں، وہی ایک دوسرے کے ساتھ دوسروں کی برائی اور غیبت کے معاملات ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ انسان تبدیل ہو، اور تبدیل نہیں ہو سکتا تو اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ رمضان یوں سمجھ لیجیے کہ ایک پریکٹس ہے آپ کے لیے پورے سال کی، جس طرح ابلیس کی پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ وہ پورا سال آپ پر، یعنی 11 مہینے آپ پر محنت کرتا ہے، ہمارے نفس پر محنت کرتا ہے، اور 11 مہینے کی اس کی محنت کا صلہ ہمیں رمضان میں دکھائی دیتا ہے، کیونکہ رمضان میں اسے جکڑ دیا جاتا ہے، رمضان میں وہ قید ہے۔ کیونکہ عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر ابلیس رمضان میں قید ہے تو پھر یہ قتل و غارت کیوں ہو رہی ہے، یہ ملاوٹ کیوں ہو رہی ہے، یہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہے؟ ابلیس تو قید ہے، پھر لوگ جھگڑتے کیوں ہیں، غصہ کیوں کرتے ہیں، انہیں ایک دم ذرا سا سڑک پر تھوڑی سی گاڑی بھی ٹکرا جائے تو باہر نکل کر فحش کلامی شروع کر دیتے ہیں، تو یہ سب کیوں ہے جبکہ ابلیس تو قید ہے؟ تو بات یہ ہے ناظرین کرام کہ ابلیس یقیناً قید ہے، مقید ہے، اسے جکڑ دیا جاتا ہے رمضان المبارک میں، لیکن وہ جو 11 مہینے آپ کے نفس کی تربیت کرتا ہے، 11 مہینے وہ آپ کے نفس امارہ کو فساد پر آمادہ کرتا ہے، خواہشات کا غلام بنانے کے لیے تیار کرتا ہے 11 مہینے، اور 11 مہینے کی اس کی یہ تربیت اس کو پھل دیتی ہے رمضان المبارک میں، کیونکہ وہ موجود نہیں ہے، وہ جکڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہو وہی رہا ہے جو اس نے 11 مہینے آپ پر محنت کی۔ تو اصل تو متقی اور پرہیزگار وہ ہیں ناظرین کرام جو اس مہینے ابلیس کی 11 مہینے کی محنت کو خاک میں ملا دیں۔ نفس تو الجھائے گا، نفس تو ڈرائے گا، نفس تو بہکائے گا، نفس تو اوچھی نیچی اور گندی حرکتیں کرے گا تاکہ آپ عدو مبین، کھلے دشمن کی طرف بڑھ جائیں، مگر ولا تتبعوا خطوات الشیطان، آپ کو اس کی راہ پہ نہیں چلنا، اس راہ سے آپ نے گزر جانا ہے، راستہ بدل دینا ہے۔ اور مغفرت کے اس عشرے کی آخری 2 راتوں میں اگر اب بھی ہم نے اپنا احتساب نہیں کیا ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں۔ دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں انڈیا سے تنویر بول رہا تھا ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، انڈیا کے کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ جی MP مدھیہ پردیش سے۔ مدھیہ پردیش سے، جناب فرمائیے۔ جی آپ کا پروگرام تو بہت اچھا ہے ماشاء اللہ، مطلب جو ایسی سمجھائی ہے آپ کی کہ مطلب نہ سمجھ کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب بس آپ سے میرا ایک ہی اصلاح تھی کہ مطلب آپ کی سمجھائی کی وجہ سے مطلب دوسرے جو غیر مسلم لوگ بھی ہیں مطلب وہ اسلام سے جڑنا چاہتے ہیں۔ باقی ہوتا کیا ہے مطلب جیسے
آج دہشت گردی ہے، بہت دہشت گرد ہے. باقی وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مطلب وہ مسلم ہی ہے سب کچھ، مطلب نان مسلم بھی ہے، مطلب جو ہے ان کی وجہ سے مطلب پیچھے ہٹ جاتے لوگ. صحیح. ایسا کہ مطلب ان کی وجہ سے آج جیسے میرا ایک کوشچن یہ جیسے آج فرانس میں برقعے پر پرتیبند لگ گیا، مطلب آج ہم کے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. مطلب کس چیز پہ پرتیبند لگا ہے؟ کس چیز پہ؟ جیسے فرانس میں برقعے پر پرتیبند. اچھا، برقعے پہ پرتیبند، ہاں فرانس پہ لگا ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں سمجھا کہ بھارت میں کسی چیز سے پرتیبند ہوا ہے. نہیں بھارت میں نہیں، مطلب دنیا میں. مطلب آپ کی سمجھائش سے ایسا لگتا ہے کہ مطلب لوگ تو مطلب دوسرے بھی جو نان مسلم ہیں وہ بھی اسلام سے بالکل جڑنا چاہتے ہیں آپ کی سمجھائش کی وجہ سے. جی. باقی پیچھے ہٹ جاتے ہیں بس یہ اس ٹاپک کے پیچھے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے ہمارا دین تو، بہت شکریہ مدھیہ پردیش سے آپ نے کال کیا.